اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کی پوری کامیابی اپنے پورے دین پر عمل کرنے میں رکھی ہے۔ یہ دین ہماری زندگیوں میں آ جائے، تمام دنیا کے تمام انسانوں کی زندگیوں میں آ جائے، اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقوں پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک محنت میں پہلا کام تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور یہ لا الہ الا اللہ اتنا خوبصورت کلمہ کہ جب اللہ کے رسول نے اس کلمے کی دعوت شروع کی تو جو بھی انسان اسے پڑھ کر مسلمان ہو جاتا تھا تو اس کا جو سینہ تھا، اس کی جو چھاتی تھی، اللہ غنا سے بھر دیتے تھے کہ اس کی چھاتی اللہ تعالیٰ وسیع کر دیتے تھے، اور اس کو سوائے اللہ کے اور کسی بھی چیز سے ڈر نہیں لگتا تھا کہ جب وہ مسلمان ہو جاتا تھا تو وہ کافروں کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہو جاتا تھا، اور ایمان کی وہ طاقت اس کے پاس آ جاتی تھی کہ کفاروں کے لشکر سامنے ہوتے تھے تو اسے صرف اللہ کی یاد کے علاوہ اور اللہ کے ڈر کے علاوہ کوئی اور دوسری چیز نہیں روکتی تھی کہ لا الہ الا اللہ یقینوں کی تبدیلی، محمد الرسول اللہ طریقوں کی تبدیلی، کہ لا الہ الا اللہ اندر سے تبدیلی کا نام ہے اور محمد الرسول اللہ باہر سے ظاہری اور باطنی تبدیلی کا نام ہے۔ اور یہ اتنا خوبصورت کلمہ ہے میرے بھائیوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اللہ پاک مجھے کوئی ایسا کلمہ بتائیں کہ میں جو پڑھتا رہوں، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پڑھو لا الہ الا اللہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ پاک کوئی ایسا کلمہ بتاؤ کہ جو میں ہی پڑھوں، یہ تو سارے پڑھتے ہیں، تو مجھے کوئی ایسا کلمہ بتائے کہ جو میں پڑھوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ کہو لا الہ الا اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ یہ کلمہ کہ یہ ساتوں آسمانوں زمینوں میں جو کچھ بھی ہے، یہ پہاڑ، یہ درخت اور یہ جتنی بھی کہکشائیں ہیں اور جتنے بھی اس آسمان سے اوپر کی مخلوق ہے اور جتنے بھی یہ چاند سورج ستارے ہیں، یہ سارے ایک پلڑے میں ڈال دو اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ ڈال دو تو وہ لا الہ الا اللہ والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ تو لا الہ الا اللہ زندگی کی تبدیلی کا نام ہے میرے بھائیوں، کہ جب ایک انسان لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے میرے بھائیوں تو اس کے نام اعمال سے گناہ مٹتے رہتے ہیں میرے بھائیوں، حتیٰ کہ گناہ صاف ہو جاتے ہیں اور گناہ نیکیوں میں بدل دیے جاتے ہیں، اور ساری زندگی جو ایک انسان نے ساری زندگی گناہوں میں گزاری ہو، اللہ کے غیر کو سجدہ کیا ہو، اللہ کی پہچان نہ کی ہو، اللہ کی ربوبیت اور اللہ کی وحدانیت کو پہچانا نہ ہو، اور اپنی زندگی کو، اپنے ماتھے کو غیروں کے سامنے جھکایا ہو اور ساری زندگی اس نے شرک کیا ہو، لیکن جب وہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اور مسلمان ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس لا الہ الا اللہ کی برکت سے اس کی پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں میرے بھائی، اور آئندہ کی زندگی اسے جب وہ اس کلمے کی نیچی زندگی گزارے گا، اللہ کے احکامات کو اپنے جسم پر، اپنی زندگی پر پابند بنائے گا، تو اللہ تعالیٰ اسے حیات الطیبہ، کہ اللہ تعالیٰ اسے اللہ فرماتے کہ ہم تمہیں حیات طیبہ، پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ تو یہ لا الہ الا اللہ کی وجہ سے ہوگا میرے بھائیوں، اور جو یہ زندگی اتنی خوبصورت ہو جاتی ہے کہ قال رسول اللہ پڑھنے والے بھی دنیا میں موجود ہیں اور دنیا کی علوم جاننے والے بھی موجود ہیں، کہ دنیا کی عصری تعلیم، دنیاوی تعلیم پڑھتے پڑھتے میرے بھائیو ان کے بال سفید ہو گئے، لیکن میرے بھائیو دلوں کا سکون ان کو نہیں ملا، کہ آخر میں بڑے بڑے پروفیسر اور بڑے بڑے جو ماہر نفسیات اور بڑے بڑے جو ماہر ہیں دنیا کے علوم جاننے والے میرے بھائیو، ان میں اکثریت یہ ہے کہ انہوں نے سوسائڈ یعنی خودکشی کر کے اپنی زندگی کو ختم کیا میرے بھائی۔ اور ایک بیٹھنے والا کہ اس کی تنخواہ زیادہ سے زیادہ اگر ہوگی تو 8,000 ہوگی،
اور 5 وقت کی نماز پڑھاتا ہے اور پڑھتا ہے، اور اتنی کم تنخواہ میں اس کے بیوی بچے بھی ہیں اور اس کا پیٹ بھی جو ہے وہ پالتا ہے، اور جو ہے نا اتنی کم تنخواہ میں وہ اللہ نے اس سے وہ پاکیزہ زندگی دی ہوتی ہے کہ اس کے کپڑے ہر وقت صاف، اس کا جسم ہر وقت صاف، اس کا دل ہر وقت صاف میرے بھائیو، اور اتنی خوبصورت زندگی کہ میں نے تو اپنی زندگی میں کبھی نہیں سنا کہ فلاں کسی جگہ کے مولوی صاحب یا عالم صاحب ہارٹ اٹیک سے وفات پا گئے، ان کو شوگر ہو گیا، ان کو بلڈ پریشر ہو گیا۔ یہ چیزیں نہیں میں نے میرے بھائی سے کہ اللہ تعالیٰ حیات طیبہ عطا فرمائیں گے ایک لا الہ الا اللہ کہنے والے، کہ اس قرآن کے تعلیم، اور یہ قرآن اتنا زبردست اللہ کا معجزہ ہے کہ میرے بھائیو اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی کہو ان کافروں سے کہ اس جیسے قرآن کی کوئی ایک آیت بنا کر لا دو۔ تم لوگوں کو چیلنج ہے، اور یہ چیلنج صرف اس وقت نہیں تھا، یہ تا قیامت تک ان کافروں کے لیے اللہ نے چیلنج بنا دیا کہ تم اس قرآن کی طرح کوئی ایک آیت بنا کر لا دو اور دکھا دو، کیونکہ یہ تو اللہ کی کتاب ہے، نہ وہ بنا سکتے ہیں نہ ان کو اتنا ذہن ہے۔ تو یہ چیلنج ہے قرآن کے مخالف لوگوں کے لیے میرے بھائی۔ تو اس قرآن کے 3 حق ہیں ہر انسان پر کہ قرآن کو پڑھو، قرآن کو سمجھو اور قرآن پر عمل کرو۔ کہ سب سے پہلے قرآن کو پڑھنا میرے بھائیو، قرآن کو سمجھنا اور قرآن پر عمل کرنا میرے بھائیو، یہ ہر انسان پر قرآن حق ہے میرے بھائی۔ تو میرے بھائیو جب ہم زندگی دین پر لگائیں گے، زندگی کی مثال تو ایسے ہے میرے بھائیو کہ جیسے زندگی ایک برف ہوتی ہے، اگر آپ اس کو پانی میں ڈالیں گے تو فائدے والی بن جائے گی، اگر آپ اسے باہر رکھیں گے تو وہ پگھل پھر بھی جائے گی، اگر پانی میں ڈالیں گے تو پانی میں پگھلنے سے وہ پانی ٹھنڈا ہو جائے گا جو فائدے والا بنے گا، اگر باہر رکھیں گے تو وہ برف پگھل تو جائے گی لیکن اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ تو زندگی کی مثال بھی وہی ہے میرے بھائیو، اگر دین پر لگے گی تو قیمتی بن جائے گی، فائدے والی بن جائے گی، اگر دین سے باہر لگے گی تو میرے بھائیو بہت بڑے خسارے اور بہت بڑے نقصان والی ہوگی کہ دنیا کے مال و متاع تو یہی رہ جائیں گے، آخرت میں جو سکہ کام آئے گا، آخرت میں جو دولت کام آئے گی میرے بھائیو، وہ یہاں کے ایمان و یقین، اور یہاں کی جو دولت ہے سب سے بڑی، ہم اس ایمان کو لے کے جائیں، اس تقوی والی زندگی کو لے کے جائیں کہ اللہ ہم کو دیکھیں اور کہے کہ میں اس بندے سے راضی ہوں، ارے بندے تم مجھ سے راضی ہو جا اور تم ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں داخل کر دیے گے۔ میرے بھائی اپنی زندگی کو ہم نے اس درجے پر لانا ہے۔ جو دعوت و تبلیغ کی محنت کا مطلب ہے خود اپنی اصلاح کرنا اور تمام امت کی اصلاح کے لیے غم و فکر محنت شروع کرنا میرے بھائی۔ تو دعوت و تبلیغ کا جو اصل مزہ ہے اور جو اصل اس کا مقصد ہے اور اس کے جو اندر کی روحانیت ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس محنت میں لگ کر جس چیز کو سب سے زیادہ سیکھنا ہے اور وہ کرنا ہے، اور اللہ دیتے ہیں، اللہ کی مدد شامل ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو میری طرف آتا ہے میرے بھائیو اس کی میں استقبال کے لیے آگے آتا ہوں میرے، کہ جب ہم اس محنت کو کریں گے میرے بھائی اللہ ہمارے دل پاکیزہ کر دیں گے، اور جو سب سے بڑی چیز اللہ ہمیں عطا فرمائیں گے وہ یہ ہوگی کہ اللہ ہماری خلوتیں پاک کر دیں، ہماری تنہائیاں پاک ہو جائیں گی۔ کہ آج ہماری ساری کی ساری راتیں یوں ہی گزر جاتی ہیں کہ ساری رات ہم باتیں کرتے رہتے ہیں، اور جو ہے دنیاوی باتیں ہوتی ہیں، اور یا ہم دنیا کے مغلظات موبائل میں مصروف رہتے ہیں، کوئی خبر نہیں کہ کب اذان ہوئی، کب نماز کا وقت ہوا، کب جو ہے نا نماز کا وقت چلا گیا، اشراق کا وقت شروع ہوا میرے بھائی، ہمیں کوئی خبر نہیں۔ تو اس محنت پہ لگنے کے بعد اللہ ہمارے دلوں کو بدل دیں گے، ہمارے حالات کو بدل دیں گے۔ پھر جو ہم راتوں کو اٹھتے ہیں دنیاوی محنت کے لیے میرے بھائیو، یہ راتوں کو اٹھنا ہمارا اللہ کو منانے کے لیے ہوگا۔ ساری رات ہم قرآن پڑھیں گے، تہجد کی نمازیں پڑھیں گے، اور اللہ سے وہ روحانیت والا، وہ درد والا، وہ آہٹ والا تعلق قائم کریں گے، اور اللہ قائم کریں گے ہمارے ساتھ کہ اللہ تو ہمارے رب ہے، اور ہر انسان سے اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا۔ تو ہم نے میرے بھائیو اپنی زندگی کو دین پر لگا کر کامیابی حاصل کرنی ہے میرے بھائی، کہ ساری کی ساری کامیابی اللہ نے دین میں رکھی۔ میرے بھائیو
میرے بھائیو اپنی زندگی کو دین پر لگاؤ۔ اگر زندگی کو قیمتی بنانا ہے تو سب سے بڑا زندگی کو قیمت لگانی ہے تو اس کے لیے بہترین راستہ میرے بھائیو یہ دعوت کی محنت ہے کہ اپنی زندگی کو دعوت کی محنت میں لگا کر میرے بھائیو اللہ کے ہاں سرخرو ہو جانا۔ یہ ہے اصل زندگی کی قیمت لگانا۔ ایک انسان نے اپنے بیٹے کو دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کسی بہت بڑے ملک بھیجا اور وہاں پر اس کو جو ہے اعلیٰ یونیورسٹی میں اس کو تعلیم دلوائی اور اعلیٰ پروفیسر سے تعلیم دلوائی، یہاں کے اس کو بہت بڑی ڈگری حاصل کر لی اس نے، اور جب وہ واپس آیا اور وہ حادثے میں اس کا بیٹا فوت ہو گیا جس نے ڈگریاں اور دنیاوی تعلیم حاصل کی، تو میرے بھائیو بتائیو اب اس ڈگری کا کوئی آٹے کا تھیلا بھی دے گا کیا؟ وہ اتنی تعلیم، وہ اتنا پیسہ سارا ضائع گیا میرے بھائی، وہ ساری محنت ضائع گئی۔ اگر قرآن پڑھنے والا ایک بچہ قرآن پڑھنے والا کہ ابھی وہ قرآن پڑھنا اس نے شروع نہیں کیا، وہ گھر سے قرآن پڑھنے کے لیے نکلا ہے، بلکہ اللہ کے علم کی، اللہ کے دینی علوم کو سیکھنے کے لیے گھر سے نکلے، وفات پا گئے، تو میرے بھائیو قیامت والے دن حافظوں میں اور عالموں میں اٹھایا جائے اور اس کے والدین کو ایسے 2 تاج پہنائے جائیں گے میرے بھائی جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ تیز ہوگی میرے بھائی۔ یہ والدین کے لیے اتنا بڑا انعام ہے، تو سوچو اس نوجوان کے لیے، اس بچے کے لیے کیا انعام ہوگا جو علم حاصل کرنے کے لیے۔ تو دنیاوی علم منع نہیں ہے، لیکن دنیاوی علم کو مقصد بنا کر دین کو پیچھے کر دینا یہ بہت بڑے خسارے اور نقصان والی بات ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے نیک راستوں میں قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو نیک بنائے، یہی دعا ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیرا۔ اللہ رب العزت نے